بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اسلامی سال کا دوسرا مبارک مہینہ صفر شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں صفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے بہت سے توہمات یعنی وہمی باتیں، بے بنیاد باتیں، بے اصل باتیں، من گھڑت باتیں مشہور ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور کئی لوگوں نے ہم سے سوال بھی کیا صفر کے مہینے کے بارے میں۔ خاص طور پر برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں صفر کے بارے میں بہت سے غلط نظریات مشہور ہیں، غلط عقائد مشہور ہیں۔ مسلمان صفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو بھاری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لہٰذا اس میں قرآن خوانی کرانی چاہیے لازمی، سورہ مزمل آٹے کی گولیوں پر پڑھانی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ قرآن خوانی اور سورہ مزمل پڑھنا یا پڑھوانا یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس عقیدے، اس نظریے سے پڑھنا یا پڑھانا کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو صفر کا مہینہ بلائیں نازل ہوں گی، مردوں پر مصیبتیں نازل ہوں گی اور نئی نویلی دلہن پر بھی کوئی آفت آئے گی، تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ ڈیلی پڑھیں، ہر مہینے میں پڑھیں، سورہ مزمل ڈیلی پڑھیں، جتنی بار بھی پڑھنی ہے، لیکن اس غلط نظریے سے آپ نہ پڑھیں، کیونکہ کسی ناجائز مقصد کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا زمانہ جاہلیت کے لوگ، یعنی اسلام سے قبل کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اس میں کفار مشرکین زیادہ تھے اور اہل عرب طرح طرح کے وہموں میں، توہمات میں، وہم پرستی میں بہت زیادہ مبتلا تھے، وسوسے، ہر چیز میں وسوسہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ اہل عرب صفر کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت سے غلط نظریات پر بلیو رکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کلموں کے اندر صفر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا صفر، یعنی صفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ شارحین کرام نے جو احادیث کی شرح کرتے ہیں لا صفر کی شرح میں یہی لکھا ہے، اس کا یہی ترجمہ اور مفہوم، اس کی تشریح لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے معلوم ہوا کہ صفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے، کوئی مصیبت، پریشانی کسی مہینے سے تعلق نہیں رکھتی، جس کی آزمائش لکھی ہوئی ہے وہ کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے، ربیع الاول میں بھی آ سکتی ہے، رمضان المبارک میں بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا زلزلہ آیا، اور بھی مبارک مہینے ان میں بھی آفتیں آئیں، تو کیا معاذ اللہ ہم مہینے کو قصوروار ٹھہرائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بیماری، پریشانی۔ خاص طور پر مسلمان صفر کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بعض مسلمان بعض علاقوں میں بہت ڈرتے ہیں کہ یہ اس کو نام دیتے ہیں کہ 13 تیزی، یعنی یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، یہ 13 تاریخیں بہت بھاری ہیں، گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی کاروبار تجارت نہیں کرتے ہیں، کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے ہیں کہ صفر کا مہینہ ہے گزر جائے پھر کریں گے۔ یاد رکھیں اس طریقے سے وہم کرنا یہ اسلام میں ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ صفر کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ہر مسلمان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر الحمدللہ ایمان ہے، لیکن کچھ ضعیف الایمان لوگ کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہم مانتے، لیکن ہمارے بڑے کہتے تھے، ہمارے سیانے یوں کہتے تھے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صفر کے مہینے میں بلائیں نازل نہیں ہوتی ہے، تو ہم وہم کیوں کرتے ہیں؟
لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑوں کی باتوں پر یقین نہیں رکھے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو علماء کرام سے، مفتیان اسلام سے پوچھ لیا کریں، تسلی کر لیا کریں۔ کئی لوگ ہمارے پاس سوال بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر، یا میسیجز کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارے ہاں یہ جو ہے وہم پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے، تو ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، وہم آ جائے، آپ مستند علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں اور تسلی کر لیں۔ باقی جو ہے سورہ مزمل آپ روز پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اصل جو نحوست ہے، ہم جس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، کبھی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی وقت کو، کبھی جو ہے کسی شخص کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسلام میں دیکھیں، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، یا بیچاری کوئی نئی دلہن آئی، شادی ہوئی اور گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، اس پر بلیم کرنا کہ یہ منحوس جب سے آئی ہے تو جو ہے نقصان ہو رہا ہے، یہ اسلام میں منع ہے۔ اس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے فاسد خیالات ہیں، دین سے دوری کے سبب ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم وسوسوں کا شکار ہیں۔ لہٰذا وسوسوں کا علاج حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کسی چیز کو، کسی وقت کو منحوس نہ سمجھیں۔ اصل جو ہے منحوس گناہ ہوتے ہیں، ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑیں، ان سے توبہ کریں۔ اصل نحوست ان میں ہوتی ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ آفتیں، یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور گناہوں کی نحوست سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔